السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے۔ میں زیادہ لمبی یہاں پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف دو باتیں کروں گا، پھر ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جو ہم بندہ آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس بندے کی، اس کا نام ہے مفتی اقبال چشتی صاحب۔ ناظرین، اس بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا۔ جو اگلی باتیں ہیں نا، استغفر اللہ، اس کا کہنا یہ کہ محبوب علیہ السلام کے جو نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو جنت کے اندر سرداری ملی ہے نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ملی ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اگر گفتگو آپ دھیان سے سنیں گے تو پھر آپ کو ہر بات کی سمجھ آئے گی، اور دو مولوی ہم سنوائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ولایت سلب ہو گئی، مردود بن گیا۔ بعض اوقات بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، نبوت سلب نہیں ہوتی، ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ ذرا گل بنتی ہے، ذرا کو جنہ یہ نازک مقام ہے نا، یہ ولیاں نہیں پتہ ہے۔ کچھ ایسا ہویا، ولایت سلب ہو گئی، مردود بارگاہ خدا ہو گیا۔ بغداد شریف دے 360 ولیاں کل گیا، 360 اولیاء کل گیا، دعا کرو میں مقبول بن جا۔ ویکھیا چاتی ماری لکھیا گیا ہے مردود دے، سارے کل پھر پھرا کے نا تے غوث اعظم دے بوئے تے کرم فرماؤ۔ دیکھو میرے چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، جڑا ویکھے وہ لعنتاں پائے۔ واضح ہو گئی مردودیت، واضح ہو گئی، رنگ سیاہ، چہرہ بے رونق، لعنتاں پہ گئی، جتنوں جائے توئے توئے تھو۔ حضور مہربانی فرماؤ۔ میرے آقا غوث پاک نے لب کھولے، فرمایا گھبرانا۔ جملہ میں عربی دا جڑا غوث اعظم دی زبان وچوں نکلے پڑھن لگا، فرمایا گھبرانا، پریشان نہ ہو، ان کنت مردودا عن اللہ فانا اقدر ان اجعلک مقبولا عند اللہ باذن اللہ۔ ان کنت مردودا عن اللہ، اگر تم مردود ہو گئے ہیں گھبرانا۔ انا اقدر، میں عبد القادر، انا اقدر، میرے کول پاور ہے۔ میں گھبرانا، میں تینوں مقبول بنا لاں گا، میرے کول پاور ہے وے، میرے کول قدرت ہے وے، کیونکہ میں عبد القادر ہاں۔ اللہ دی بارگاہ جا اٹھا لے۔ اللہم اجعلہ مقبولا، یا اللہ انہوں مقبول بنا دے۔ دعائے غوث نکلی، آواز آئی عبد القادر جی مولا 160 مقام نیاز والے سن، جدے کل ہونا ہے مقام ناز والا ہے۔ اکھیا تینوں پتہ نہیں ہے 360 کل گیا ہے، انہاں دیکھ کے دسیا ہے مردود ہے۔ حضرت غوث پاک عرض کر دینے، یا اللہ سنیو جملہ تحفہ لے لو دیاریاں نے پیر دا، عرض کی مولا جے میرے کل اور تو بعد بھی انہیں مردود ہی دینا سی، کہ میرے کل دعا قرآن ٹوریا کیوں سی۔ مولویوں کی پتہ ہوئی، انہیں کو نہ جایا کرو، انہیں تو اندر خراب ہوئے ہوندے نے صدقے دیاں سریاں کھا کھا کھا۔ اے 2 نمبر مولوی جو بلیاں دی بوے بارگاہ تو دور کرنا لے، انہاں دی نہ سنیا کرو، انے واہ بلیاں نال محبت کرو۔ سنیو جواب سنیا جے، فرمایا افعل افعل ما ترید، عبد القادر جی میں دل کر گئی کر لے۔ میں خطاب کر رہا ہوں نا، مجھے کوئی نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے اور غوث پاک خطاب کرتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک بندہ گھر سے سوچ کے آیا کہ میں آج پوچھوں گا
اے عبد القادر آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ ان گھروں سوچ کے ٹریا. ویسے یہ پرانی گل ہے, لوگ جمعے پڑھن گھٹ آندے کوئی پٹھی سیدھی گل سوچ کے آندے. اج مولوی کو پوچھاں کوئی ظالمہ اپنے آپ نے بخشوا. وہ آ کے بیٹھا تے غوث پاک خطاب پہ کرنا, وہ اتنے کونے تے آ کے بہ گیا. یہ ہمیشہ جڑے پٹھیاں نیتاں بہندے کونے اتنے سامنے نہیں بہندے, اتنے بہ گیا. غوث پاک خطاب کرتے کرتے سیدھا ادھر دیکھا, فرمایا میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے؟ میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے؟ مکھی بیٹھتی ہے گند پر. کوئی گل نہیں, تو انہوں پتہ نہیں لگا. مکھی بیٹھی ہے گند پر, میں تو عبد القادر ہوں, میرے ساتھ تو دنیا کے گند کا پتہ ہی کوئی نہیں. اپنے تک رکھنا, باہر گل نہیں کرنی. 50 سال ہو گئے پڑھ دیں پڑھا دیں, لانتی کسی بندے دے پتر کو پڑھ, مکھی نو ہی پتہ ہے غوث اعظم ہے. اے نبی دا پتر. ایک اور گل دساں, اگر سارے سنو, سن رہے ہو سارے؟ ہاتھ چوک کے بولو پھر میں اگلی گل کراں. اچھا ہن میں گل کرن لگا. بھائی جی مکھی ہے نا گند تے بہندی ہے, او عبد القادر دے کپڑے تے بھی نہیں بہندی, جسم تے بھی نہیں بہندی. کیوں؟ اتو پتہ لگ گیا او غوث اعظم دے دامن نال وابستہ گند چ منہ مارن والے نہیں ہوندے. امام مناوی نے الطبقات الکبریٰ میں جو تبصرہ کیا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. غوث پاک کا جواب ہی پسند ہے. وہ کہتے ہیں وراثۃ من جدہ المصطفیٰ. نبی پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, حضرت نبی پاک کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضور اگر اجازت ہوئے دیکھ جملہ تھوڑی موجودگی کہہ چھڑنا, مکھی نو تے نبی دے کپڑیاں دا حیا ہے, مولوی کچھ حیا تو بھی نبی دی چادر دا کر لے. نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا اس واسطے تسی کہا تھا, بس تسی تو نعرہ ہی لاؤ بس, اور کچھ نہ کرو. مکھی کو بھی پتہ ہے نبی کا لباس ہے, مکھی کو بھی پتہ ہے نبی کا لباس ہے. ارے مکھی نہ لباس نبی پہ بیٹھی, نہ لباس غوث جلی پہ بیٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی یہ طہارت وراثتاً ہے. میں نے جن کو سنانا ہے میں سنا چکا اور اب بھی سنا رہا ہوں. ارے غوث پاک کی یہ طہارت وراثتاً ہے. اگر عبد القادر کی وراثتاً طہارت کا یہ حال ہے تو سیدہ زہرا کی وراثتاً طہارت کا حال کیا ہوگا؟ اور آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے بات سنیں, میں خشکی کا مارا نہیں ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ لکھے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں چھپاتا پھروں. آپ فرماتے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں, میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے, میرے کسی مرید کا نام جہنمیوں میں ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر غوث پاک دا لنگر ہے جڑا دا مرید ہے, او دا نام جہنمیاں کوئی نہیں. تو جنہوں جنت جان دی خوشی ہوئے بولے, اس صاحبزادہ صاحب نو گواہ بنائیے تسی میرے میں تو آڈا, اسی سارے غوث پاک دے نوکراں مسیتے بیٹھے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سی ڈڈھو نوکراں. مرید دا معنی صرف بیعت والا نہیں ہوندا, مرید دا معنی ہوندا چاہن والا, ارادت رکھن والا. او ایسی سارے فقیر غوث پاک دے, تے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے, اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا رب نے وعدہ کیا ہے میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا. نمبر 3 غوث پاک فرماتے ہیں جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے, میرا سایہ ہر مرید پر ہے. جڑا بندہ اپنے سر تے غوث پاک دی چھاں محسوس کردا ہے, ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. اچھی بولو, اچھی بولو, اور اچھی بولو. بتا دو منکروں کو ہم لاوارث نہیں, ہمارے سر پر نبی کی چھاں بھی ہے, علی کی چھاں بھی ہے, غوث جلی کی چھاں بھی ہے, اور اللہ کے ہر ولی کی چھاں بھی ہے.
زندہ باد زندہ باد۔ حضرات پھر سنیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سب پر چھاں، جن پر ہے وہ کہیں۔ پھر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے شانیں بڑی عجیب دی ہیں۔ حضرت امام احمد رضا پیش ہوتے ہیں بارگاہ غوث الورا میں، لوگوں کو کیا پتا غوث پاک کی عزت و عظمت کا؟ یہ پوچھو جو ہمارے مسلک کی جان ہے احمد رضا، وہ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، کوئی بغیرت احمد رضا کا نام نہ لے۔ وہ تو غوث الورا کے سگ سے اپنی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں جب بارگاہ زہرا میں احمد رضا پیش ہوتے ہوں گے تو حالات کیا ہوتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اور اگلا جو مصرع ہے نا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تسی سبحان اللہ کہہ دو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کہو میں آپ پہ کہہ لینا سبحان اللہ۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ایک دریا حسن، دوسرا دریا حسین، حسن کے دریا، علم کے دریا، طہارت کے دریا، ولایت کے دریا، امامت کے دریا۔ کوئی بات نہیں، جتنا سمجھے اتنا، سخاوت کے دریا، شہادت کے دریا۔ ارے وہ دریا جو حسنین کی صورت میں ہیں، جس چشمے پر آ کر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ والی بغداد کا چشمہ ہے، جہاں رنگ حسن بھی ہے، رنگ حسین بھی ہے۔ آپ اونچی آواز سے بولیں گے۔ اگر اس کو میں اور جملے میں کہہ دوں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، حسنی حسینی تو پہلے ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، مولا علی کا ولایت کا دریا، محمد عربی کا فیضان، یہ دونوں سمندر کے فیضان جس چشمے پہ جمع ہوئے ہیں، اسی چشمے والے کو غوث جلی کہتے ہیں۔ فیضان نبی بھی ہے، فیضان علی بھی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کمال تو بہت بڑا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں پہلے بیان کرتا، 40 سال تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے۔ غوث پاک کو قطبیت کبریٰ جو دی گئی، ولایت کی مہر ہی غوث پاک لگاتے ہیں۔ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں، حد ہو گئی، جس کو قطبیت کبریٰ دی گئی وہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ مجھے لگتا یہ حضور نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جملہ اسمیہ ہے، دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی نے اعلان کر دیا اب حسنین کی سرداری نے باقی رہنا ہے، تو کہا قطب الاقطاب بھی، قطب اکبر بھی اس کو بنایا جائے گا، قطبیت کبریٰ کا تاج بھی اس کو پہنایا جائے، جو حسنی بھی ہو حسینی بھی ہو، تاکہ غوث الثقلین کی سرداری کی صورت میں حسنین کی سرداری کا جھنڈا اونچا رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی طہارت، سبحان اللہ، اتنی ساری شانیں۔ اب غوث پاک، جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منظر فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، ان کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ وہ اس لیے ان کی بک، ان کی کتاب بنیۃ الطالبین آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی نماز چیک کریں گے تو آپ کو ان کی نماز رفع الیدین کے ساتھ ملے گی، کیونکہ محبوبہ علیہ السلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اللہ کے ولی تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آمین بھی اونچی وہ کہتے تھے۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں۔ ناظرین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی یہ جملے نہیں کہے جو بریلوی مکتب فکر کے مولوی بیان کرتے ہیں کہ جی شیخ صاحب نے یہ بات کہی، شیخ صاحب نے یہ بات کہی، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہی، یہ اپنی طرف سے بنا کر عوام الناس کو گمراہی کے رستے پر چلا رہے ہیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ اللہ میری توبہ سے آپ اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہو، استغفر اللہ۔ ناظرین نہیں، کوئی بھی بندہ اللہ کے ولیوں کو گستاخ نہیں ہے، ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن پوجتے نہیں ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، محبوبہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ناظرین اللہ کے ولیوں کو ولی ہم مانتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے اندر بھی اصحاب کہف دیکھیں
وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنا عقیدہ توحید بچا کر بھاگے ہیں۔ تو ناظرین سیدھی سی بات ہے، اب دیکھیں گے وہ اللہ کے ولی ہیں، جب وہ 309 سال سو گئے، جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کتنے دن سوئے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی لبسنا یومن او بعض یوم، ہم دن یا دن کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ناظرین جن کو قرآن اللہ کا ولی کہہ رہا ہے ان کو اگر وہ سو جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جو بریلی مکتب فکر کے مولوی اپنی طرف سے بنا گڑ کے قصے کہانیاں اسٹوریاں سناتے ہیں، تو یقین مانیے یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ یہ خود اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔